رائٹ ٹو فری اینڈ فیئر ٹرائل ہے، اس کی وائلیشن بھی ہے. جو اس چیز کے وٹنس ہوں گے کہ اس کے خلاف ڈیفامیشن ہوئی ہے، واٹس ایپ، ای میل کی بھی اس میں پروویژن موجود ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سرور ایڈوکیٹ. گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے ڈیفامیشن بل 2024 پاس کیا گیا ہے. یہ بل ایکچولی جو پرنٹ، الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا، اس کو خاص طور پہ ٹارگٹ کرتا ہے. اس سے پہلے بھی ڈیفامیشن آرڈیننس 2002 موجود تھا جو آل اوور پاکستان جس کی امپلیمنٹیشن تھی. لیکن ایک بل موجود ہونے کے باوجود دوسرے بل کی کیوں ضرورت پڑی، اس کے اوپر میں نے ایک اور ویڈیو بنائی ہے جس میں جو دونوں بل ہیں ان کا ڈفرینس اس میں نے کور کیا. لیکن فی الحال اس ویڈیو میں جو ہے میں جو ڈیفامیشن بل 2024 ہے اس کو بریفلی تھوڑا سا میں ڈسکس کروں گا. ڈیفامیشن جو ہے اس کے اندر کوئی بھی شخص کسی کے خلاف اگر کوئی چیز پرنٹ کرتا ہے، کوئی بولتا ہے، کوئی اوپینین دیتا ہے جس سے کسی دوسرے بندے کی عزت وقار مجروح ہوتا ہے، تو اس کے خلاف جو ہے وہ ہرجانے کا مقدمہ کیا جا سکتا ہے. تو یہ پنجاب میں بل پاس ہوا ہے، اور اس میں پہلے بل تھا اس میں ڈسٹرکٹ کورٹ کے انڈر یہ اس کا ٹرائل کیا جاتا تھا. لیکن ابھی جو ڈیفامیشن بل 2024 پاس ہوا ہے اس کے مطابق جو ہے وہ اس کے ٹریبیونل بنائے جائیں گے. جو فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ ہائی کورٹ کے ساتھ مشاورت کر کے بنائے گی، اس کے ججز کی اپوائنٹمنٹ بھی اسی طرح سے ہوگی. اور اس کے علاوہ اس میں جو کوئی بھی شخص جس کے خلاف جو ہے وہ ڈیفامیشن بل کے تحت ٹرائل کیا جاتا ہے جس کا، تو اس میں کچھ ایسی چیزیں جو بل کے اندر ڈیفائن کی گئی ہیں اس کے مطابق اس کو ڈیفینسز لینے کا بھی حق ہوگا. جیسے جو ہے وہ اگر وہ جرنلزم پرپز کے لیے اگر وہ کرتا ہے، یا اگر وہ کہتا ہے کہ میں نے اس شخص کی کنسنٹ سے یہ پبلش کیا ہے، یا اگر وہ کہتا ہے کہ یہ ٹروتھ کی بیس پہ تھا، یہ کوئی فیک انفارمیشن نہیں ہے، تو اس میں جو ہے وہ ڈیفینسز لے سکتا ہے. اس کے بعد اس میں کلیم جو فائل کرنا ہے اس کا ایک طریقہ کار ہے. 60 دن کے اندر کلیم فائل کرنا ہے، 60 دن اس کی لمیٹیشن ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ پورا سی پی سی سول پروسیجر کوڈ جو ہے وہ اس کے اوپر امپلیمنٹ ہوگا. قانون شہادت آرڈیننس جو ہے وہ اس کے اوپر امپلیمنٹ نہیں ہوگا. سی پی سی امپلیمنٹ ہوگا، ٹوٹل سول پروسیجر فالو کیا جائے گا. ٹریبیونل میں اس کی ہیرنگ ہوگی لیکن سول کورٹ میں اس کی دائری کی جائے گی. اس کے بعد جو ہے وہ اس میں ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے، جو بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو رائٹ ٹو فری اینڈ فیئر ٹرائل ہے اس کی وائلیشن بھی ہے. وہ یہ ہے کہ لیو ٹو ڈیفینڈ اس میں ضروری ہے. اگر ایک شخص جو ہے وہ کلیم اپنا فائل کرتا ہے تو کلیم فائل کرنے کے بعد جب دوسری پارٹی جو ہے وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ اپنا جواب اس میں سبمٹ نہیں کرے گی، جو ریٹن اسٹیٹمنٹ جسے ہم کہتے ہیں یا جواب دعویٰ ہوتا ہے، تو وہ ڈائریکٹ فائل نہیں ہوگا. اس میں پہلے جو ہے وہ کورٹ سے پرمیشن لینی پڑے گی اپلیکیشن دے کے کہ میں اس کو ڈیفینڈ کرنا چاہتا ہوں، تو یہ لیو ٹو ڈیفینڈ ہے. تو اس میں یہ ہوگا کہ کورٹ اس کو الاؤ کرے گی، تو وہ جو اپنا کلیم کر رہا ہوگا، اس کا جواب دے رہا ہوگا، تو وہ ریٹن اسٹیٹمنٹ اسے کنسیڈر کیا جائے گا. ادروائز اگر کورٹ اسے الاؤ نہیں کرتی تو ساتھ اسے جو ہے وہ جرمانہ بھی لگائے گی 50,000 تک کا. تو تھوڑا سا پروسیجر ہے اس کا، وہ تھوڑا سا میں اس میں ڈسکس کر دوں گا کہ کس طریقے سے اس کو جو ہے وہ کورٹ کا پروسیس چلے گا. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جس بھی پرسن کے اگینسٹ کوئی ڈیفامیشن ہوئی ہے تو وہ 60 ڈیز کے اندر جو ہے وہ اپنا کلیم کورٹ میں فائل کر سکتا ہے. اس کا طریقہ سمپل، جیسے ایک
پلانٹ لکھی جاتی ہے، ایک دعویٰ لکھا جاتا ہے، اس طرح ہوگا، لیکن اس کے ساتھ کچھ ایڈیشنل ڈاکومنٹ ہیں، وہ یہ ہیں کہ اس میں دو وٹنس دو وٹنس کی اسٹیٹمنٹ ساتھ اس میں سبمٹ کروانی ہوگی، جو اس چیز کے وٹنس ہوں گے کہ اس کے خلاف ڈیفامیشن ہوئی ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ اس کے نوٹسز ایشو ہوں گے، سمن ایشو ہوں گے، واٹس ایپ، ای میل کی بھی اس میں پروویژن موجود ہے۔ اس کے علاوہ باقی جو بائی پوسٹ اور وہ پرنٹ میڈیا کے تھرو اخبار، اشتہار وغیرہ، تو اس کے بعد جو ہے وہ اگر تو دوسری پارٹی سے کوئی آتا ہے تو وہ لیو ٹو ڈیفینڈ کرے گا۔ اس میں ایک اور پروویژن بھی دے دی گئی ہے کہ جب وہ اپنا جواب سبمٹ کروائے گا تو اس میں جو ہے وہ جواب کے ساتھ اس کے جو ڈیمیجز ہیں، جو اس کے اوپر کیس کر کے اس کے ڈیمیج پہنچایا گیا ہے، تو وہ بھی وہ کلیم کر سکتا ہے۔ تو وہ بھی اپنے لیو ٹو ڈیفینڈ کی جو اپلیکیشن دے گا، اس کے ساتھ ایک پوری ریٹن اسٹیٹمنٹ لکھے گا، اور اس کے ساتھ جو اپنے کلیمز ہوں گے وہ بھی ساتھ جمع کروا دے گا۔ تو اگر اس کی لیو ٹو ڈیفینڈ کی اپلیکیشن ایکسیپٹ کر لی جاتی ہے، پھر یہ ہوگا کہ اس کی ریٹن اسٹیٹمنٹ کے مطابق آگے دعوے کو بڑھایا جائے گا، اور اگر اس کی لیو ٹو ڈیفینڈ کی اپلیکیشن ایکسیپٹ نہیں کی جاتی، پھر یہ ہے کہ اس کو جرمانہ عائد کر دیا جائے گا۔ اب اس میں اپیل جو ہے وہ 30 ڈیز کا ٹائم ہے، ہائی کورٹ میں اپیل ہوگی، لیکن اس میں ایک چیز ہے کہ اپیل میں جو اگر ڈیفینڈنٹ سائڈ جو ہے وہ اپیل میں جاتی ہے، تو پھر یہ ہے کہ اس کو اگر جو ڈیمیجز اس کے اوپر ڈالے گئے ہیں، جو فائن اس کو کیا گیا ہے، وہ پہلے کورٹ کے اکاؤنٹ میں وہ سبمٹ کروائے گا، اس کے بعد جو ہے وہ اپیل کی طرف جا سکتا ہے۔ تو یہ بھی اس میں ایک ایڈیشنل چیز ہے۔ اس کے بعد جو ہے اس میں ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ ایگزیکیوشن کے لیے کوئی اجرا کے لیے کوئی سیپریٹ کیس نہیں فائل کرنا پڑے گا۔ یہ جب کیس ڈگری ہوگا، ڈیسائیڈ ہو جائے گا، تو یہ آٹومیٹکلی جو ہے وہ ایگزیکیوشن کی طرف چلا جائے گا۔